بلاول زرداری وزیر اعظم بنیں گے۔ ارے بھائی، جس کو یہ نہیں پتا کہ آسمان سے سیلاب نہیں آتا، بارش آتی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ٹانگیں کانپتی ہیں، کانپے نہیں ٹانگتی، جس کو یہ نہیں بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ جی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، وہ شخص سوچ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ گزشتہ روز شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی اور ہمیں بڑی امید تھی کہ بے نظیر کے قاتلوں کا بتایا جائے گا، ان کو سامنے لایا جائے گا، چونکہ اس وقت تو گزشتہ 7-8 مہینے سے فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، اور جو پہلے گلے شکوے ان کے ہوا کرتے تھے کہ جی ادارے ان کو سپورٹ نہیں کرتے، تو ادارے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کی۔ تو ہمیں کبھی امید تھی کہ گزشتہ روز گڑھی خدا بخش میں بلاول زرداری اپنی والدہ کے قاتلوں کو بے نقاب کرے گا اور اعلان کرے گا کہ ہم نے اصل قاتل پکڑ لیے اور وہ یہ ہے۔ لگتا ہے کہ شاید قاتلوں کا نشانیاں کسی ایسی طرف جاتی ہیں جس کو یہ اناؤنس نہیں کر سکتا، نہیں تو مشکل نہیں تھا کہ بے نظیر کے قاتلوں کو اناؤنس کیا جا سکے، سامنے لایا جا سکے، گرفتار کیا جا سکے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ اپنوں کی گرفتاریوں کا بدنامی کا اس کا نام آنے کا خدشات ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا۔ اور ایک گزشتہ روز ایک لطیفہ بھی سنایا مراد شاہ صاحب نے کہ بلاول زرداری وزیر اعظم بنیں گے۔ ارے بھائی، جس کو یہ نہیں پتا کہ آسمان سے سیلاب نہیں آتا، بارش آتی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ٹانگیں کانپتی ہیں، کانپے نہیں ٹانگتی، جس کو یہ نہیں بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ جی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، وہ شخص سوچ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ جس شخص نے اس سندھ کے عوام کو ڈوبتا ہوا چھوڑ کر سرکاری خرچ پہ اپنی پروموشن کے لیے دنیا جہان میں اپنی لابنگ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور سندھ کا دورہ نہیں کرتا، وہ شخص کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا۔ بلاول صاحب، آسمان سے سیلاب نہیں آتا، بارش آتی ہے۔ اور اب میں ایک چیز اپنی واپس لیتا ہوں، میں نے اسمبلی میں بڑا شور مچایا آپ سب کے ساتھ مل کے کہ جی سیلاب اس لیے آیا کہ انہوں نے بند نہیں بنائے، تو ابھی عمران بھائی نے راستے میں بتایا کہ بھائی چونکہ ان کو پتا تھا کہ سیلاب آسمان سے آتا ہے، تو یہ جتنا 14 سال میں اربوں روپے کے بند بنے، نہریں مضبوط، آسمان پہ ہی سارا کچھ ہوا کے اندر ہوا، چونکہ سیلاب نے آسمان سے آنا تھا، بلاول نے وہی لگایا کہ جی آسمان پہ لگاتے رہو، اس لیے گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ سارا جتنے بند بنے سیلاب سے وہ آسمان پہ بنے، کیونکہ سیلاب آسمان سے آنا تھا، گراؤنڈ پہ ہوتا تو پتہ چلتا تو بتا دیتے۔ دوسری بات، ایک افسوسناک پہلو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ شہر لاوارث ہو چکا ہے، پورے ملک میں صورتحال ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ دہشت گردی کے پی سے سٹارٹ ہوئی ہے، بلوچستان میں ہمارے جوان، ہمارے شہداء، ہماری فورسز کے جوان شہید کیے جا رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ کے پی میں نہ جانے کون کون سی قوتیں اتر گئی ہیں یا اتار دی گئی ہیں، اور اس شہر کراچی میں بھی سلو پوائزن کے طور پہ پرانے چہرے، پرانی گڈی نئے ٹائر لگا کے آ رہی ہے، پرانی مافیاز ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہیں، کٹھا کرایا جا رہا ہے، اور ابھی تو ان کی شکل ملزمان کی ہے کہ جی پچھلے 8 مہینے میں عمران بھائی 100 لوگ سے زیادہ قتل کیے جا چکے ہیں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں معصوم قتل ہو رہے ہیں، ڈاکو آزاد ہے، معصوم قتل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات عامر نام کا نوجوان جو اپنی بچی کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جن پولیس والوں کی ذمہ داری ہے ڈاکوؤں کو قتل کرنا، وہ ذمہ داری رینجرز ادا کر رہی ہے۔ جو اچھا کام کرے گا ہم تعریف کریں گے اس کی۔ 2 روز قبل رینجرز نے مقابلے کے اندر ایک بدنام زمانہ گروہ کے سربراہ کو قتل کیا، اور پولیس نے کہا ہم کیسے پیچھے رہ جائیں۔ اس کو بھی ہوش آ گیا، لگتا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، کہ نہیں بھائی اس نے منع کیا ہوا ہے، آج کل پتہ ہے آپ کو مزاحمت نہ کرو، لوٹو مرو۔ تو انہوں نے کہا ہوگا تم بھی کچھ کر کے آؤ، تو انہوں نے جا کے ایک بیچارے نوجوان کو گھر میں گھس کے مار دیا، سیڑھیوں پہ مار دیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ پولیس بھی مارے، ڈاکو بھی مارے، شہر والے کہاں جائیں؟ اور اس کے بعد جو اصل نمائندوں کو بھی روکا جائے الیکشن نہ کروا کر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کراچی میں ڈاکو گردی ہو رہی ہے، ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ نحوست جو ہمارے ملک میں اپریل میں آئی ہے، اس نحوست کی وجہ سے، ان منوسوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ شہر کراچی میں، اور ہوش کے ناخن کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ پورے ملک کی اکانومی یہاں سے چلتی ہے، معیشت پہ تو بات کریں گے، پورے ملک کی اکانومی یہاں سے چلتی ہے، اور کراچی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کراچی کو
ڈاکوؤں کی نظر کر دیا گیا ہے، پولیس بھتوں میں، منشیات فروشی میں، قبضوں میں، دھندوں میں لگی ہوئی ہے، گندے دھندوں میں لگی ہوئی ہے، اور عوام مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امپیکٹ اکانومی بھی پڑے گا۔ اور آخری بات، جو لوگ کہتے تھے کہ جی آؤ استعفے دو، قومی اسمبلی میں خود آئے، اسپیکر کیوں بھاگ گیا بھائی؟ کہاں پہ کیوں ٹانگ گئی اس کی؟ بھاگ گیا۔ آج ہمارے ایم این اے سارے وہاں موجود ہیں، نہیں تو یہاں ہوتے ہمارے ساتھ۔ اسپیکر موجود نہیں ہے۔ پنجاب میں کہتے تھے کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑو ہم آتے ہیں۔ یہ جھوٹوں کی اولاد، نوسر باز کٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ جی آ جاؤ، رانا ثنا کہتا تھا مریم آ جی اسمبلی توڑ دو، اسمبلیاں تم توڑ رہے ہیں، نہیں کیا موت آئی ہوئی ہے، اسپیکر بھاگ چکا ہے وہاں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنا دیر کرو گے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر آنے والا دن آپ کا ایک گندا دن ہوتا ہے، لیکن جتنا دیر ہوگا الیکشن میں ملک کو نقصان ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا نقصان نہ ہو، بے شک پی ٹی آئی اپنا نقصان برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے زیادہ سیٹیں بڑھ رہی ہیں، تو فوری الیکشن ملک کی ضرورت ہے۔ اور جو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سندھ میں عمران خان صاحب بہت حد ٹھیک ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہی مزید صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے آئیں گے۔ ہم سب آج بھی میٹنگ کریں گے، ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کریں گے، چونکہ الحمدللہ پنجاب ٹھیک ہو چکا ہے، جی ٹی روڈ ٹھیک ہو چکا ہے، ساؤتھ ٹھیک ہو گیا ہے، کے پی ساتھ ہے، جو کشمیر میں گورنمنٹ ہے، جی بی میں گورنمنٹ ہے، سندھ کا جو ایریا رہ چکا ہے، انشاءاللہ اگلا ہمارا جو پولیٹیکل ایک مارکہ لگنا ہے وہ صوبہ سندھ میں لگنا ہے، اور اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں تحریک انصاف کی۔